الحمد لله العالي والصلاة والسلام على مظهر جمالي وعلى أصحابه وآله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ اپنی زبانوں کو بابرکت کرنے کے لیے اور اپنی سعادت کا اہتمام کرنے کے لیے درود پاک پڑھیں اور ذوق سے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ سرکار کی آج ولادت ہے، سرکار کی آج ولادت ہے، یہ جشن ہے 1500 سالہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر آج کے دن تک 1500 سال گزر چکے ہیں۔ جب 1400 سال کا عدد پورا ہوا تھا ہم اس وقت بھی نہیں تھے، اور جب 1600 سال کا عدد پورا ہوگا ہم اس وقت بھی نہیں ہوں گے۔ تو یہ اللہ نے یہ عدد ہمیں اپنی زندگی میں عطا فرمایا ہے کہ 1500 سالہ جشن میلاد ہم منا رہے ہیں۔ تو اس 1500 سالہ جشن میلاد منانے کے لیے میرے خیال میں آپ کا تھوڑا سا قریب ہونا ضروری ہے۔ یہ جو میرے دوست پیچھے بیٹھے ہیں تھوڑے تھوڑے آگے ہو جائیں، کوئی نہیں، یہ سفید چادر کے اوپر آپ بیٹھ سکتے ہیں، تھوڑے تھوڑے قریب ہو جائیں، مہربانی کر کے آگے تشریف لے آئیں۔ فاصلہ زیادہ ہو تو گفتگو کرنے میں دقت ہوتی ہے، اور قریب ہو جائیں، اور قریب ہو جائیں، تھوڑے سے آگے ہو جائیں، آپ مہربانی کریں اور آگے ہو جائیں۔ یہ فاصلے سیاسی جلسوں میں ہونا ضروری ہیں تاکہ کوئی بولنے والے کے اوپر حملہ نہ کر دے، تو ہمیں ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ سرکار کی آج ولادت ہے، یہ جشن ہے 1500 سالہ، آیا ہے والی امت کا، یہ جشن ہے 1500 سالہ، وہ رحمت بن کر آیا ہے، مولا
کرم کمایا ہے، وہ رحمت بن کے آیا ہے، مولا نے کرم کمایا ہے، صدقہ ہے رب کی رحمت کا، صدقہ ہے رب کی رحمت کا، یہ جشن ہے 15، یہ جشن ہے 15، سرکار کی آج ولادت ہے، یہ جشن ہے 1500 سالہ، محبوب کے نوری مکھڑے کی خالق نے قسم فرمائی ہے، محبوب کے نوری مکھڑے کی خالق نے قسم فرمائی ہے، والفجر میں نقشہ صورت کا، والفجر میں نقشہ صورت کا، یہ جشن ہے 15، یہ جشن ہے 1500 سالہ، شیطان کے ساتھی روتے ہیں، خوش سنی سارے ہوتے ہیں، شیطان کے ساتھی روتے ہیں، خوش سنی سارے ہوتے ہیں، ہے نعرہ اہل سنت کا، یہ جشن ہے 1500 سالہ، سرکار کی آج ولادت ہے، یہ جشن ہے 1500 سالہ، آیا ہے والی امت کا، یہ جشن ہے 1500 سالہ۔ رونے کی محفل برادری عزیز فیضیاب فیضان حضور سیدی ضیاء الامت جناب حضرت علامہ مولانا اعجاز حیدر چشتی صاحب و دیگر مقتدر محتشم ذی وقار ذی احترام علماء کرام، معززین علاقہ، برادران اسلام، برادران طریقت، برادران محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ نور بدامہ سعادت افروز کانفرنس 2 حوالوں سے انعقاد پذیر ہے، بلکہ اگر تھوڑی سی ڈیٹیل میں جانے کی کوشش کریں تو ایک ہی حوالہ ہے، اور وہ حوالہ آمنہ کے لال کا حوالہ ہے، اور اسی حوالے سے باقی سبھی حوالے ہیں۔ تو
ایک تو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عنوان پہ آج کی یہ کانفرنس منعقد ہے، اور دوسرا صاحب میلاد کے سینے کا فیض جن بچوں کو نصیب ہوا ہے ان کے سر پہ آج دستار باندھی جائے گی کہ بچوں آج تم عام نہیں رہے، تم خاصوں میں شامل ہو گئے۔ تو میں ان بچوں کے حفظ قرآن کے اوپر ان کے اساتذہ کرام، ان بچوں کے والدین اور اس مدرسے کی انتظامیہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ میرویہ کی انتظامیہ کو صمیم قلب سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم اس مرکز علم کو، اس مرکز خیر کو، اس مرکز نور کو صبح قیامت تک اسی طرح فیض لٹاتا سلامت رکھے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ کریم خالق کائنات ہے۔ انسانوں کو اللہ کریم نے دو چیزوں کے مجموعے سے بنایا ہے، ایک انسان کا جسم ہے اور ایک انسان کی روح ہے۔ اللہ کریم ہمارے جسم کا بھی خالق اور رازق ہے اور ہماری روح کا بھی رازق ہے۔ جسم کے رزق کا جو اللہ کریم نے اہتمام فرمایا وہ بھی بڑا مثالی ہے، اور جو روح کی غذا کا اہتمام فرمایا وہ بھی بڑی مثالی چیز ہے۔ حضرات محترم، جسم اربع عناصر سے ہے، آگ سے، پانی سے، ہوا سے اور مٹی سے۔ یہ چار چیزیں اللہ کریم نے ملائیں اور انسان کا جسم بنایا، اور انسان کو انہی چار چیزوں سے غذا دی جاتی ہے۔ آپ جتنی چیزیں بھی استعمال کر رہے ہیں، اناج کی صورت میں، غلے کی صورت میں، فروٹ کی صورت میں، وہ ساری کی ساری چیزیں انہی چار چیزوں سے تیار ہوتی ہیں۔ بظاہر ہماری آنکھیں اور ہماری نظریں یہ کوٹ سارنگ کی سرزمین کے اوپر جمی رہتی ہیں، یا تلہ گنگ کے سرزمین کے اوپر جمی رہتی ہیں، یا حافظ آباد کے اس خطے کے اوپر جمی رہتی ہیں جہاں سے چاول نصیب ہوتا ہے، یا ایسے قطعات ارضیہ کے اوپر جمی رہتی ہیں جہاں سے گندم نصیب ہوتی ہے، یا ایسے پہاڑی علاقوں پہ لگی رہتی ہیں جہاں سے فروٹس آتے ہیں۔ حضرات، اگر صاحبان نظر کی نظر سے دیکھا جائے تو پیچھے تھوڑا سا جھانک کے دیکھیں تو ایک خوبصورت منظرنامہ ہمیں نظر آتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک پیدائشی اللہ کے ولی ہیں، مادرزاد ولی ہیں، اور اتنے اعلیٰ قسم کے انسان ہیں کہ ان کے شاگرد ملا احمد مبارک ان کے ملفوظات کی تشریح کرتے ہیں، اور بسا اوقات اتنی بلندی پہ حضرت شیخ عبدالعزیز چلے جاتے ہیں کہ ملا احمد مبارک کہتے ہیں اب شیخ کی پرواز اوپر ہو گئی، اب میں ان کی تشریح نہیں کر سکتا، ان کے قول کی تشریح نہیں کر سکتا۔ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایک بزرگ ایک شیخ کے حوالے سے یہ چیز بیان فرمائی، بڑی کام کی چیز ہے، توجہ فرمائیے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ عبدالکریم المصراوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ جب اللہ کریم نے اس زمین کو پیدا کیا تو یہ زمین چٹیل تھی، اس کے اوپر زندگی کا کوئی نشان نہیں تھا، اس کے اوپر روئیدگی کی کوئی نشانی نہیں تھی، اس کے اوپر زندگی کی کوئی علامت نہیں تھی۔ پھر اللہ کریم نے اس کی آبادی کا انتظام کرنا چاہا تو اللہ کریم نے فرشتوں کی 3 جماعتیں بھیجیں۔ ایک جماعت کے ذمہ یہ لگایا کہ تم زمین پہ جاؤ اور زمین کے چپے چپے پہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسم مبارک کا وظیفہ کرو۔ دوستان محترم، فرشتوں کی جماعت آئی، ملکوتیوں کی جماعت آئی، انہوں نے آ کے زمین کے چپے چپے کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کا وظیفہ کیا۔ پھر اللہ کریم نے دوسری جماعت بھیجی، اس کے ذمہ یہ لگایا کہ تم نے جا کے زمین کے اوپر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنا ہے۔ فرشتوں کی جماعتیں آئیں،
انہوں نے آ کے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنا شروع کیا۔ فرشتے پڑھ رہے تھے، اس زمین کے چپے چپے کے اوپر درود و سلام پڑھا گیا۔ وہ وظیفہ کر رہے تھے، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، یہ جماعت بھی وظیفہ کرتی رہی، اور جب یہ واپس چلے گئے پھر اللہ کریم نے ایک اور جماعت بھیجی، اور ان کے ذمہ یہ تھا، او میرے ملکوتیو، او میرے قدسیو، زمین پہ جاؤ اور میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محامد بیان کرو، میرے نبی کے محاسن بیان کرو، میرے نبی کی شانیں بیان کرو، میرے نبی کی رفعتیں بیان کرو، میرے نبی کی سطمتیں بیان کرو۔ فرشتے آئے، زمین کے اوپر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفت و ثنا کے سلسلے قائم کیے۔ حضرات محترم، یہ 3 وظیفے ہوئے، اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کریم نے زمین سے پانی کے چشمے جاری فرما دیے، زمین سے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ پھر زمین سے اللہ کریم نے اناج پیدا کیا، اللہ کریم نے یہاں فروٹ پیدا کیے۔ تو حضرات محترم، جب کھانا کھانے لگتے ہو تو ذرا لقمے سے پوچھ تو لیا کرو تیرے پاس ہے کیا؟ کھانا کھاتے ہوئے ذرا لقمے سے پوچھ تو لیتے کہ تیرے پاس کیا ہے، تو جواب 2 طرح کا ملے گا۔ ایک یہ ہے کہ میرے اندر غذائیت ہے، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ میری جیب خالی نہیں ہے، میں اسم محمد کی برکت لے کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے جتنے لقمے عطا فرمائے ہیں، اور مجھے تو بسم اللہ کا فلسفہ یہی سمجھ آتا ہے کہ آپ جو بھی لقمہ کھاتے ہو اس کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھو۔ جب کوئی مہمان آتا ہے تو اسے بسم اللہ پڑھ کے استقبال کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو لقمہ اللہ نے تجھے دیا ہے، اس کے اندر اسم محمد کی برکت موجود ہے، درود و سلام کی برکت موجود ہے، اس کے اندر نبی کی نعت خوانی کی برکت موجود ہے۔ اس لیے جب لقمہ اٹھاتے ہو، منہ کی طرف لاتے ہو، تو ذہن میں یہ بھی رکھو کہ میں صرف صحت بنانے کے لیے یہ لقمہ نہیں کھا رہا، میں اپنے نبی کے اسم مبارک کی برکت کے حصول کے لیے کھانا کھا رہا ہوں۔ پھر جب کھانا کھاؤ گے لذت آ جائے گی، پھر زبان پہ جاری ہو جائے گا، اے احمد مرسل نوری خدا، تیری ذات صفا کا کیا کہنا، اے احمد مرسل نوری خدا، تیری ذات صفا کا کیا کہنا، پڑھتے ہیں ملائک صلی اللہ، تیری شان اولا کا کیا کہنا، پڑھتے ہیں ملائک صلی اللہ، تیری شان اولا کا کیا کہنا۔ حضرات محترم، اگر آپ نے یہ آج کی تقریر میری یاد رکھی تو آئندہ آپ کے کھانے کا ٹیسٹ بدل جائے گا، کھانے کا ذائقہ ہی بدل جائے گا۔ ایک تو آپ کو جو سیب کا ذائقہ آتا ہے وہ آئے گا، ایک تو جو کیلے کا ذائقہ محسوس کرتے ہو وہ ذائقہ محسوس ہوگا، اور اگر دھیان سے دیکھو گے
تو تمہیں اسم محمد کا ذائقہ بھی نصیب ہوگا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسم مبارک کی برکت بھی حاصل ہوگی۔ حضرات محترم، یہیں سے مجھے یہ بات سمجھ آ گئی، ڈاکو بھی روزی کماتا ہے، مزدور بھی روزی کماتا ہے۔ ڈاکو مجرم ہے، مزدور محرم ہے۔ ڈاکو بھی جان کے اوپر کھیلتا ہے اور پھر بچوں کے لیے روزی لے جاتا ہے۔ مزدور محنت کرتا ہے، پسینہ بہاتا ہے اور پھر جا کے اپنے بچوں کے لیے رزق لے جاتا ہے۔ بھائی ڈاکو مجرم ہے اور مزدور محرم ہے، مزدور محرم ہے۔ بھئی وہ بھی روزی لے جانا چاہتا ہے، یہ بھی اپنے بچوں کے لیے رزق لے جانا چاہتا ہے۔ ایک مجرم کیسے بن گیا اور ایک محرم کیسے بن گیا؟ یاد رکھنا، توجہ ہے نا آپ کی؟ توجہ ہے نا؟ اصل میں ڈکیتی فعل بد ہے، اور یاد رکھنا کہ ہر عمل کی بھی ایک خوشبو بھی ہوتی ہے، بدبو بھی ہوتی ہے۔ جو صاحبان روحانیت محسوس کرتے ہیں، عمل کی روحانیت بھی، عمل کی بدبو بھی ہوتی ہے اور خوشبو بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ کا عمل سنت مطہرہ کے مطابق ہے تو اس کے اندر خوشبو ہوگی، اور اگر خلاف شریعت ہوگا تو اس کے اندر بدبو ہوگی، اس کے اندر ناپاکی ہوگی۔ تو ڈکیتی چونکہ برا فعل ہے، اور یہ جو لقمہ ہے جس کے حصول کے لیے بندہ کوشش کر رہا ہے، یہ لقمہ تھا پاک، یہ تھا درود پاک کی برکت والا، یہ تھا اسم محمد کی برکت والا، یہ تھا مصطفیٰ کی تعریف کی برکت والا۔ اس نے اپنے برے فعل سے اس کا تقدس پامال کیا ہے، بے ادبی کی ہے، اس لیے مجرم ہے۔ ڈاکو اس لیے مجرم ہے کہ اس نے اس کے تقدس کو پامال کیا ہے، اور مزدور اس لیے محرم ہے کہ اس نے ویسے ہی روزی کمائی جیسے مصطفیٰ نے فرمایا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القاسم حبیب اللہ، فرمایا لوگوں مزدور کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھنا، جس کا پسینہ بہہ رہا ہے، جو اپنے بچوں کے لیے حلال روزی کی کوشش کر رہا ہے، اس کو حقارت سے نہ دیکھنا۔ تمہیں کیا معلوم، تم تو پسینہ دیکھ رہے ہو، تم تو اس کے اوپر مٹی لگی ہوئی دیکھ رہے ہو اور تم حقارت سے دیکھ رہے ہو، لیکن اللہ کریم تو اس کو محبت کی نظر سے دیکھ رہا ہے۔ تو حضرات، یہ تھا ہمارے جسم کے رزق کا انتظام جو اللہ نے فرمایا۔ کتنا خوبصورت ہے کہ ہر لقمے کے پیچھے اسم محمد کی برکت کھڑی ہے، ہر گھونٹ کے پیچھے، ہر گھونٹ جو آپ پانی کا لیتے ہیں اس کے پیچھے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسم مبارک کی برکت کھڑی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ فرمایا کھاؤ پیو لیکن فضول خرچی تو نہ کرو، کھاؤ پیو لیکن فضول خرچی تو نہ کرو، اس لیے کہ جب تم اس کو ضائع کرتے ہو تو صرف کلوریاں ہی ضائع نہیں ہوتی، صرف اس غذا کے اندر صرف کلوریاں ہی ضائع نہیں ہوتی، وہ جو اسم محمد کی جو برکت ہے نا اس کی بے ادبی بھی ہوتی ہے۔ اس لیے کھاؤ پیو اور فضول خرچی نہ کرو۔ حضرات محترم، اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں اور لقمہ نیچے گر جاتا ہے تو کیا حکم کیا ہے؟ اٹھاؤ اور جھاڑ کے کھا لو، شیطان کے لیے مت چھوڑو۔ اور میں نے ایک روایت یوں بھی پڑھی ہے کہ جھاڑ کے اگر آپ وہ لقمہ کھا لیتے ہیں تو اللہ کریم آپ کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ دوستان محترم، یہ تو جسمانی رزق کے سلسلے تھے، اور میرے بھائیوں اب روح کی غذا کی طرف آؤ۔ اللہ کریم رازق سب کا، مالک سب کا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تلک جتنی انبیاء کرام تشریف لائے،
اللہ کریم نے سب کے ماننے والوں کے لیے اور سب کی امتوں کے لیے رزق کا انتظام کیا، روحانی رزق کا انتظام کیا، لیکن لوگوں پیچھے جو تسلسل چلتا آ رہا ہے، جناب سیدنا آدم علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے روحانی رزق کے طور پہ صحیفے اتارے اور صحیفے تختیوں پہ تھے، جناب نوح کے ماننے والوں کے لیے بھی روحانی رزق اتارا، صحیفوں کی صورت میں اتارا، صحیفے تختیوں کی صورت میں تھے، جناب حضرت داؤد علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے اللہ کریم نے زبور اتاری، زبور تختیوں کی صورت میں تھی، اللہ کریم نے جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے تورات نازل فرمائی، تورات روحانی غذا کا ایک مخزن تھا، اللہ کریم نے اس کو تختیوں کی صورت میں نازل فرمایا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے اللہ کریم نے انجیل نازل فرمائی، انجیل کے اوپر روحانی رزق تھا، فرمایا ان تختیوں سے استفادہ کرو اور اپنی روحانی بالیدگی کا اہتمام کر لو، اور لوگوں ذرا اندازہ کرو گنو کتنی امتیں گزر گئیں اور ان کے لیے یہی سلسلہ چلتا رہا، اور جب آخر میں محمد مصطفیٰ کی امت کی باری آئی تو اللہ کریم نے نظام بدل دیا، فرمایا میرے پیارے محبوب گرامی، ہم نے آپ کی امت کا روحانی رزق یہ تختیوں پہ نہیں رکھا، بلکہ فرمایا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اے میرے پیارے محبوب، ہم نے آپ کی امت کا روحانی رزق آپ کے قلب منیر کے اوپر نازل فرمایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی، عظمت قرآن، علماء اہل سنت، شہزادے بحیرہ شریف۔ ذرا سوچیں، دودھ جیسی غذا ہو، سبحان اللہ تو کہہ دیں، بھئی دودھ جیسی غذا ہو اور وہ کانچ کے خوبصورت برتن میں ہو تو مزہ تو بالا ہو جاتا ہے، دودھ جیسی لطیف غذا ہو اور کانچ کے برتن میں ہو، کانچ کے برتن میں، کانچ کے گلاس میں، پیالے میں ہو تو اس کی لطافت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، یہاں کوئی تشبیہ بنتی نہیں، اگر رزق کلام الہی ہو اور برتن سینہ مصطفیٰ ہو۔ اکثر لوگ، میں محافل میں جاتا ہوں تو ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ خواہش کرتے ہیں کہ کبھی موقع ملا نا تو میں اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں سے لگ جاؤں گا اور قدم چوموں گا۔ جی، قدموں سے لگنا اعزاز ہے کہ نہیں؟ سرکار کے قدموں سے لگنا اعزاز ہے کہ نہیں؟ قدم چومنا اعزاز ہے کہ نہیں؟ ان کے قدموں سے نسبت ہو جانا اعزاز ہے کہ نہیں؟ اگر یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تو آپ مکہ سے پوچھ لیجئے، آپ زمین سے پوچھ لیجئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دھرتی پہ قدم رکھا، مکہ المکرمہ کو منور کیا، حضرات محترم، پھر اللہ کریم نے وحی نازل فرمائی مکہ المکرمہ کی عظمت میں، فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، فرمایا میں شہر مکہ کی قسمیں اٹھاتا ہوں اور میرے محبوب میں اس لیے قسم نہیں اٹھا رہا کہ یہاں اللہ کا گھر موجود ہے، یہاں میرے زمزم موجود ہے، یہاں مطاب موجود ہے، یہاں اور چیزیں موجود ہیں، فرمایا میرے پیارے محبوب گرامی میں مکے کی قسمیں اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ اس نے تیرے قدموں کے بوسے لیے ہیں۔ اہل محبت کی روح وجد میں آئی، انہوں نے کہا عرب شریف کو صدقے جاواں
تے جتھے سونے تلیاں لائیاں پلکاں نالی بہاری دیواں تے کراں خاک دیاں سرم سلائیاں قدم قدم تے سجدے دیواں تے جتھے بکریاں یاد چرائیاں رو رو آسی دعائیاں دے وے تے کیوں عربی دے لائیاں نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ آجا جا زندہ باد حضرات محترم، جس دھرتی کے اوپر میرے آقا نے قدم رکھا اللہ اس کی قسمیں اٹھاتا ہے، اور جس دھرتی کے ساتھ اس وقت بھی آپ کے قدمین شریفین مبارکین جس مٹی کے ساتھ اس وقت مس ہو رہے ہیں وہ مٹی بیت المعمور سے افضل ہے، کعبۃ اللہ سے افضل ہے، بلکہ عرش سے افضل ہے۔ حضرات محترم، اسی لیے میں کہتا ہوں مدینے دی مٹی مدینے دی مٹی اے ہر شے تو مٹی انہاں کو تو کچھ بن کے جنا بن کے مٹی مدینے دی مٹی اے ہر شے تو مٹی انہاں کو تو کچھ بن کے جنا بن کے مٹی۔ بیٹے ایک جگہ پہ رکھ کے چھوڑ دے، بار بار ایک ہوتا نہیں۔ حضرات محترم، میں عرض کر رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے لگنا کتنا بڑا اعزاز ہے، میرے آقا کی قدم چومنا کتنا بڑا اعزاز ہے، لیکن او امتیوں ذرا توجہ کرو، جو بندہ صبح سویرے اٹھتا ہے نماز پڑھنے کے بعد قرآن مقدس کھول کے بیٹھ جاتا ہے اور قرآن مقدس پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اس کو مبارک دو، اس لیے کہ وہ قدموں سے نہیں لگا ہوا، وہ تو مصطفیٰ کے سینے سے لگا ہوا ہے۔ تجھے تو احساس ہی نہیں کہ اللہ نے کرم کتنا بڑا فرمایا ہے، تو نے تو کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ کرم کتنا بڑا ہے۔ اور آج ان بچوں کے سروں کے اوپر جو دستار سجائی جا رہی ہے، دراصل یہ اس بات کی مبارک ہے، بچوں مبارک ہو، تم سینہ مصطفیٰ سے جڑے رہے، آج اللہ نے تمہارے سینے منور کر دیے، آج اللہ نے تمہارے سینے منور کر دیے، آج اللہ نے تمہارے سینوں کو وہ نور عطا فرما دیا۔ حضرات محترم، پھر تھوڑی سی اور گہرائی میں جانے کی کوشش کریں، اللہ نے یہ نور، یہ سرور، یہ خزانہ ڈائریکٹ نہیں عطا فرما دیا، بلکہ اس کو ذہن مصطفیٰ سے گزارا، ذہن مصطفیٰ سے گزارا، اس کو فکر مصطفیٰ سے گزارا۔ اب ظاہر ہے جتنی کوئی شخصیت بڑی ہوتی ہے اس کی فکر بھی اتنے بلند ہوتی ہے، ذہن مصطفیٰ سے گزارا، فکر مصطفیٰ سے گزارا، اور فکر مصطفیٰ سے گزار کے پھر اس نے زبان مصطفیٰ کو چوما، اس نے زبان مصطفیٰ کو چوما، اور زبان مصطفیٰ کو چوم کے پھر اس نے لب مصطفیٰ کو چوما۔ اہل محبت کی روح تڑپ گئی، انہوں نے کہا پتلی پتلی
گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ ان لبوں کی نزاکت پہ ان لبوں کی نزاکت پہ مصطفیٰ جانے رحمت پیلا شمع بز میں ہدایت پہ شمع بز میں ہدایت پہ ویسے سلام بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اس کا مورد ہے کہ نہیں؟ اس کا محل ہے کہ نہیں؟ سلام بنتا ہے کہ نہیں؟ یار جو بندہ آپ کو چائے کا کپ پلا دے آپ تو اس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہو، آپ تو اس کے اوپر بھی سلام بھیجتے ہو، تو یہاں سے کیا خیرات مل رہی ہے، یہاں سے کیا خزانہ مل رہا ہے، اور یہاں سے کیا گنجینہ مل رہا ہے۔ حضرات محترم، کتنی بڑی غذا ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے گزر کے، میرے آقا کی فکر سے گزر کے، میرے آقا کی زبان پاک کو چوم کے، میرے آقا کی لب مبارک کو جب اس نے چوم لیا، اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولے۔ اب جب ان کا دہن مبارک کھلا، جب انہوں نے گفتگو کی، تو جو عارفین تھے ان کو وجد آ گیا، عارفین کو وجد آ گیا، وہ کہنے لگے کچھ سواد نہ مصری اندر تے کھنڈامی تک بٹھیاں او انہا ساریاں چیزاں نالوں تے گلاں یار دیاں مٹھیاں۔ نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن جناب النبی، عظمت مصطفیٰ، علماء اہل سنت، فیضان بھیرا شریف، فیضان میرا شریف۔ ان کی بزم نور میں بیٹھنے والوں کا احساس کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کو سے قضا کے رنگ تھے ساتوں ان کے لہجے میں، یار کو سے قضا کے رنگ تھے ساتوں ان کے لہجے میں، ساری دنیا بھول گئی ملک لہجہ یاد رہا۔ سبحان اللہ۔ ابھی آپ نے قاری صاحب سے تلاوت سنی، ابھی تلاوت سنی نا قاری صاحب سے، کتنی خوبصورت تلاوت فرما رہے تھے، اور میری آنکھوں میں تو آنسو تھے، اور جب یہ بار بار پڑھتے تھے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو میں تو اس کے اوپر دل گرفتہ تھا کہ مجھے کتنا جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ تیرے سامنے نعمتوں کا اتنا دسترخوان ہے اور تجھے قدر ہی نہیں۔ پھر کوئی اس تاب پہ رک جاتا ہے اس پردے تک، اور کوئی پیچھے جھانک کے دیکھتا ہے تو اس کو یہ نعمت اور زیادہ قیمتی لگتی ہے۔
پہلے تو سیب تک نظر تھی، اب جب پس منظر میں، اس کے پس منظر میں اس میں محمد دیکھا تو پھر قیمت اور بڑھ گئی۔ حضرات محترم، تو قاری صاحب کتنے خوبصورت لہجے میں پڑھ رہے تھے، ان کے علاوہ اور بھی کتنے قاری ہیں جب قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں تو کتنی خوبصورتی سے کرتے ہیں، لیکن حضرات ان سارے قاریوں کے لہجات لہجہ مصطفیٰ پہ قربان۔ یہ جتنے قاری ہیں، بڑے بڑے خوشگلو قاری، بڑے بڑے میٹھا قرآن پاک پڑھنے والے، لیکن لوگوں ان سب کے لہجہ مصطفیٰ سے نہیں ملتے۔ اس لیے سنو، اللہ کریم کو لہجہ مصطفیٰ کتنا پسند ہے۔ میرے رب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے کو کتنی تکریم عطا فرمائی۔ السلام علیکم۔ لہجہ مصطفیٰ کی کتنی اہمیت ہے اللہ کے حضور، توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے آپ کی؟ آپ کی توجہ ہے؟ سنیں پھر، لہجہ مصطفیٰ کی بات کرنے سے پہلے تمہید کتنی خوبصورت باندھی جا رہی ہے۔ بات لہجہ مصطفیٰ کی کرنی تھی، بات مصطفیٰ کے سوز تلاوت کی کرنی تھی، لیکن اللہ کریم نے تمہید کیسے باندھی، سنیے۔ پروردگار عالم میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا یا ایھا المزمل، اور چادر اوڑھنے والے محبوب، سبحان اللہ، میں تیرے چادر اوڑھنے کے صدقے جاؤں، میں تیرے اس انداز کے صدقے جاؤں جس انداز سے تم چادر لیتے ہو۔ جنہوں نے دیکھا ہے وہ پھر بولتے ہیں اور کہتے ہیں، لاؤ مخت مخطط برد یمن، لاؤ مخت مخطط برد یمن، من بھاوری صورت دکھاؤ سجن، اوہ مٹھڑیاں گالی، اوہ مٹھڑیاں گالی، الاؤ سجن جو ہمرا والی سن کریاں۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، فرمایا یا ایھا المزمل، اور چادر لینے والے۔ اب ہوا کیا؟ آپ کثرت سے عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں اور پاؤں متورم ہو جاتے ہیں، پنڈلیاں سوج جاتی ہیں میرے آقا کی عبادت کرتے کرتے۔ ہم امتی تو کہلاتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہماری پنڈلیاں بھی سوجی؟ میرے دوستوں، میرے آقا کے پاؤں متورم ہو گئے عبادت کی وجہ سے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا، فرمایا یا ایھا المزمل، اور چادر والے محبوب، قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑا کیا کرو نا، تھوڑا کیا کرو نا، نصفہ، آدھی رات کر لیا کرو، اب انقص منہ قلیلا، یہ اس سے بھی کچھ کم کر لو۔ لیکن مجھے معلوم ہے جب تم مصلی پہ آتے ہو تو تم میری محبت میں ڈوب جاتے ہو، اس لیے تمہیں گٹھانا گوارا نہیں ہوگا۔ فرمایا لو محبوب، اگر گٹھانا گوارا نہیں ہے اور زدہ نہیں ہے، محبوب اضافہ کر لو۔ حضرات محترم، 1,24,000 انبیاء کرام آئے اور سب کے لیے حکم یہ ہے، اے آدم علیہ السلام، عبادت بھی میری اور مرضی بھی میری، جناب نوح عبادت بھی میری اور مرضی بھی میری، جناب ابراہیم عبادت بھی میری اور مرضی بھی میری، جناب اسماعیل عبادت بھی میری اور مرضی بھی میری، جناب اسحاق عبادت بھی میری اور مرضی بھی میری، جناب یعقوب عبادت بھی میری اور مرضی بھی میری، جناب ایوب عبادت بھی
میری اور مرضی بھی میری، جناب یوسف عبادت بھی میری اور مرضی بھی میری، جناب یونس عبادت بھی میری اور مرضی بھی میری۔ لیکن جب آمینہ کی لال کی باری آئی، فرمایا محبوب عبادت میری ہوگی لیکن مرضی تیری ہوگی۔ اے احمد مرسل، اے احمد مرسل نور خدا، تیری ذات صفا کا کیا کہنا، پڑھتے ہیں ملائک صلی اللہ، تیری شان علا کا کیا کہنا۔ محبوب او میرے چادر والے ڈھولن، میرے چادر والے سجن، میرے چادر والے مٹھن، عبادت اپنی مرضی سے کیا کرو۔ آدھی رات کرو تمہاری مرضی، آدھی رات سے زائد کرو تمہاری مرضی، آدھی رات سے کم کرو تمہاری مرضی، لیکن ایک کام میری مرضی سے کیا کرو، ایک کام میری مرضی سے کرو۔ اللہ سے محترم وہ کون سا کام ہے؟ ذرا توجہ فرمائیں، وہ کام کون سا ہے؟ اللہ کریم میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، فرمایا میرے محبوب گرامی قرآن ترتیل سے پڑھا کرو۔ میرے پیارے محبوب جب رات کی تنہائیوں میں آپ اٹھتے ہیں اور قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں تو تمہارا صدیق تمہاری تلاوت سن کے خوش ہوتا ہے، تمہارا فاروق خوش ہوتا ہے، تمہارا عثمان مسرور ہوتا ہے، تمہارا حیدر کرام خوش ہوتا ہے۔ محبوب صرف تیرے غلام ہی خوش نہیں ہوتے، تیرا خالق و مالک بھی تیری تلاوت سن کے خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات وہ لہجہ کتنا خوبصورت لہجہ ہے۔ اس قرآن نے سینے سے سفر شروع کیا، میں اس کر رہا تھا سینے سے سفر شروع کیا اس نے، اور اس نے فکر مصطفیٰ کا سفر طے کیا، ذہن مصطفیٰ کا سفر طے کیا، زبان مصطفیٰ کو چوما، لب مصطفیٰ کو چوما، اور چوم کے پھر میرے آقا جب بولے تو حضرت صدیق اکبر نے اپنی سماعت کا دامن پیش کر دیا، حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی سماعتیں پیش کر دیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی سماعتیں پیش کر دیں، اور حضرت زید بن حارثہ نے اپنی سماعتیں پیش کر دیں۔ ان ہستیوں نے اس قرآن پاک کو سماعت کے ذریعے اپنے کانوں کے ذریعے محفوظ کیا اپنے سینے میں، اور پھر یہ سلسلہ نور پھیلتا چلا گیا۔ دیگر صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے ذوات قدسیہ ان کے سینے منور ہوتے چلے گئے۔ یہاں ایک بات اور بھی عرض کر دوں، آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ مجھے حج یا عمرے پہ لے جائے تو میں حجر اسود کو جی بھر کے چوموں گا؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حجر اسود کا بوسہ لینا چاہتے ہیں؟ آپ حجر اسود چومنا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ، مبارک ہو آپ کو، مبارک ہو آپ کو۔ میں آپ کو کہیں بلندی پہ لے جانا چاہتا ہوں، میں آپ کو کہیں بلندی پہ لے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ
حجر اسود کو میں اور آپ کیوں چومنا چاہتے ہیں؟ جناب سیدنا فاروق اعظم جب حجر اسود کو چوم رہے تھے تو قریب جا کے اس سے کہنے لگے کہ بڑے شرف والے ہو، بڑی عزت بخشی ہے اللہ نے تمہیں، بڑا مقام بخشا ہے، لیکن میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے میرے مصطفیٰ نے چوما ہے۔ میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے تجھے چوما ہے۔ کوٹ سارنگ کے غیور سنی مسلمانوں، بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے جو عرض کرنے لگا ہوں۔ حضرات محترم، یہ قرآن مقدس جو سینہ مصطفیٰ سے چلا، سینہ مصطفیٰ سے چلا، یہ ہے کیا؟ کلام الہی۔ یہ ہے کیا؟ سب بولیں، یہ کیا ہے؟ یہ کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو اس کے شایان شان یہ ہے کہ جب مصطفیٰ کریم کے لبوں سے نکلے تو میرے آقا اس کو چومے۔ سینے سے چلا قرآن پاک، ذہن مصطفیٰ سے ہوتا ہوا، زبان مصطفیٰ سے ہوتا ہوا، لب مصطفیٰ سے لگا۔ حضرات محترم، کلام الہی ہے، خالق و مالک کا کلام ہے۔ اس کی شان یہ ہے، اس کے شایان شان یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب چومے، اور عمرے کی صورت میں حجر اسود کے بوسے کی تڑپ رکھنے والوں، حج کی صورت میں حجر اسود کے چومنے کی حسرت رکھنے والوں، اللہ کریم نے تیرے اوپر کتنا کرم کیا ہے۔ قرآن مقدس کی 6666 آیات ہیں، قرآن مقدس کے جتنے بھی حروف ہیں، یہ سارے کے سارے بوسہ گاہ مصطفیٰ ہیں۔ جب تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو تو نیت کر لو، میں تو بوسہ گاہ مصطفیٰ کا بوسہ دے رہا ہوں۔ حجر اسود کلام الہی نہیں ہے، حجر اسود کلام الہی نہیں ہے۔ اور یار اتنا خرچہ کر کے وہاں جا کے جو حجر اسود کو اس لیے چومنا چاہتے ہو کہ بوسہ گاہ مصطفیٰ ہے، اللہ نے تیرے اوپر کتنا کرم کیا ہے، کتنا کرم کیا ہے، کتنا کرم کیا ہے۔ جب تلاوت کرتے ہو تو نیت کرو کلام الہی کی تلاوت کر رہا ہوں، جب تلاوت کرتے ہو تو پھر نیت کرو کہ میں سینہ مصطفیٰ سے لگ رہا ہوں، جب تلاوت کرتے ہو تو پھر نیت کرو کہ میں اس وقت ذہن مصطفیٰ سے اپنا تعلق جوڑ رہا ہوں، جب تلاوت کرتے ہو تو یہ نیت کرو کہ میں اپنا تعلق زبان مصطفیٰ سے جوڑ رہا ہوں، اور جب تلاوت کرو تو یہ نیت کرو کہ جن حروف و الفاظ کو میرے نبی نے چوما ہے میں اس بوسہ گاہ مصطفیٰ کے بوسے دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گھر بیٹھے بیٹھے اب آپ کو سمجھ تو آ گئی ہوگی لا یمسہ الا المطہرون کی لطافتیں کیا ہیں، کہ قرآن کو چھونا ہو تو پاک ہو کے چھونے کی کوشش کرو۔ یہ اس کی لطافتیں بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی کہ قرآن کو پاک ہو کر چھونا کیوں ضروری ہے، اس کے اندر تقدس کتنا ہے، اس کے اندر پاکیزگی کتنی ہے، اس کو نسبتیں کتنی حاصل ہیں، اس کا مرتبہ کتنا بلند ہے، اس کی شان کتنی بلند ہے۔ میں اپنے بچوں سے، یہ جو حفظ کے بچے ہیں توجہ میری طرف کریں، میں ان بچوں سے کہنا چاہتا ہوں اور ساتھ ہی اساتذہ کرام سے بھی، وہ استاد محترم جو پڑھاتے ہوئے وضو کا اہتمام رکھیں، وہ بہت جلد مقام ولایت پہ فائز ہو جاتے ہیں۔ اخلاص کے ساتھ پڑھائیں اور اپنے وجود کو پاک رکھیں، باوضو رہیں، تو ان کی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں، اللہ کے راستے کی، اللہ کے قرب کی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اور تجربہ کر لیں، یہ جتنے بچے آپ حفظ کر رہے ہیں، آپ اگر باوضو ہو کے پڑھیں گے، جیسے ہی وضو ٹوٹا جا کے وضو کر لو اور وضو کے ساتھ آ کے سبق یاد کرو، تو انشاءاللہ آپ کا حافظہ بھی کھل جائے گا اور قرآن مقدس جلدی یاد ہو جائے گا۔ یہ نور ہے اور پاکیزہ برتن میں رہنا پسند فرماتا ہے۔
پاکیزہ برتن میں رہنا پسند کرتا ہے، تو اس لیے حضرات محترم یہ ہماری روحانی غذا ہے۔ اب کمال یہ ہے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہم تو اس حسرت میں تھے کہ قدم مصطفیٰ سے لگیں، جی ہم تو اس حسرت میں تھے کہ قدم مصطفیٰ سے لگیں، اللہ نے سینہ مصطفیٰ سے لگا دیا۔ اب اس کا ذائقہ تو آپ نے خود محسوس کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بخار والا بندہ سیب کھائے تو اسے کڑوا لگتا ہے۔ بخار والا بندہ اگر سیب کھائے تو اسے کڑوا لگتا ہے، اور جس بندے کو آشوب چشم ہو تو اس کو سورج کی روشنی سے تکلیف ہوتی ہے، اور جس بندے کو شوگر ہو تو اس کو میٹھا آم اس کو نقصان دیتا ہے۔ حضرات ضروری ہے کہ پہلے شوگر سے نجات حاصل کی جائے، پہلے آشوب چشم سے نجات حاصل کی جائے، پہلے بخار سے نجات حاصل کی جائے۔ یہ جو بیماریاں ہیں ان کو اپنے آپ سے دور کیا جائے، اور جب صدق نیت سے اخلاص کے ساتھ خلوص کے ساتھ اللہ کی کتاب کھولو گے اور پیار سے پڑھنا شروع کرو گے، تو اس نیت کے ساتھ کہ میں سینہ مصطفیٰ سے جڑ رہا ہوں، اللہ کے کلام سے جڑ رہا ہوں، تو پھر آپ کو ایک انوکھا ٹیسٹ محسوس ہوگا، انوکھا ذائقہ محسوس ہوگا۔ حضرات ایک حدیث پاک عرض کر دوں، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے۔ یہ حدیث آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی، یہ حدیث آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی، لیکن جب اس تشریح کی روشنی میں اس حدیث کو پڑھو گے تو پھر اس کی صحیح سمجھ آئے گی، اس کا مفہوم صحیح سمجھ آئے گا کہ واقعی یار قرآن پڑھنے والا سب سے بہتر ہے۔ قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا کتنا بہتر ہے۔ ہمہ وقت جڑا ہوا ہے اللہ کے کلام سے، ہمہ وقت جڑا ہوا ہے سینہ مصطفیٰ سے، ہمہ وقت جڑا ہوا ہے فکر مصطفیٰ سے، ہمہ وقت جڑا ہوا ہے زبان مصطفیٰ سے، ہمہ وقت جڑا ہوا ہے لب مصطفیٰ سے۔ تو اتنی نسبتیں اس کو نصیب ہیں۔ میں اس ماں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، میں اس باپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جن کی گود میں یہ پھول پیدا ہوئے، جن کی گود میں یہ پھول کھیلے ہیں، یہ پلے بڑے ہیں، اور آج میں ان کے اساتذہ کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جن کے حسن تربیت سے آج یہ قرآن پاک کے حافظ بن چکے ہیں، آج یہ حافظ قرآن بن چکے ہیں۔ اور پھر میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اس شخصیت کو، ان بزرگان دین کو جن کی نسبت سے یہ ادارے قائم ہیں۔ نباز عصر ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اندازہ فرمائیں اگر قرآن پڑھنا یہ سینہ مصطفیٰ سے جڑنے کے مترادف ہے تو پھر ضیاء الامت نے کتنے لوگوں کو سینہ مصطفیٰ سے جوڑ دیا ہے۔ پاکستان ہو، بیرون ممالک ہوں، آج اس وقت جہاں تک سورج کی روشنی جاتی ہے وہاں تک ضیاء الامت کی روشنی جاتی ہے۔ اور دوسری نسبت خواجگان میرا شریف کے ساتھ اس کو حاصل ہے، تو ان کا نور اور ان کا فیضان بھی کس سے ڈھکا چھپا ہے۔ حضرات محترم یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کو سینہ مصطفیٰ سے جوڑا ہے، سینہ مصطفیٰ سے جوڑا ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹا شرف نہیں، یہ چھوٹی بزرگی نہیں، یہ چھوٹا مقام نہیں، یہ بہت بڑا مقام ہے۔ میں اس ادارہ کی انتظامیہ کو، مولانا اعجاز حیدر صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو، حافظ محمد حسین صاحب کو، قاری صاحب نے بہت اچھا قرآن پاک پڑھا، ان کو اور جتنے اس مسجد کی کمیٹی اور مدرسے کی کمیٹی میں لوگ شامل ہیں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور انہی الفاظ کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ اللہ کریم اس مرکز نور کو صبح قیامت تک قائم و دائم رکھے اور لوگ مستفید ہوتے رہیں، اللہ کا عرفان لوگوں کو ملتا رہے، اللہ کی معرفت کے جام لوگ پیتے رہیں، ان کے سینے منور ہوتے رہیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔